أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. آج سے سورہ مائدہ کا آغاز ہے اور 6ویں پارے کا 5واں رکوع شروع ہوا ہے. اس سے پہلے کا جو سورت ہے سورہ نساء ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام بیان کیے. بیوی اور شوہر کے احکام، وراثت کے احکام، طلاق کے احکام اور اسی طرح مرد و عورت کے مختلف حالات کے احکام بیان کیے ہیں. اب یہ سورت کا جو آغاز ہو رہا ہے اس میں وعدوں کو پورا کرنے سے آیت شروع ہو رہی ہے. اس کی تاکید ہے کہ وعدوں کو پورا کرو. جو احکام دیے گئے ہیں اور جو تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو. یہاں ایمان والوں سے مراد ظاہر بات ہے اس کا اطلاق تمام اہل ایمان کو ہوتا ہے، لیکن دراصل یہ اہل کتاب سے متعلق تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام دیے تھے اور وعدہ لیا تھا ان سے اس کو پورا کرنے کا. وہ لوگ جیسے ہی نیچے آگے دور سے تو ہم سے عمل نہیں ہو سکتا کا اعلان کر دیا. لیکن اب تو ظاہراً تمام اہل ایمان سے یہ مطالبہ ہے کہ وعدوں کو پورا کرو. اب یہ ایفاء عہد کی جو تعلیم دی جا رہی ہے ان کی
بہت سی اقسام ہو سکتی ہیں، لیکن بڑی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ وعدہ، اطاعت فرما برداری کا وعدہ، اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس پر عمل کرنے کا وعدہ، اس کو پورا کرنے کا وعدہ۔ دوسری قسم انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ جو معاہدہ ہے، جو وعدہ ہے، اس کو پورا کرنا۔ مثلا کسی چیز کی نظر مانتا ہے اللہ کے لیے تو اس کو پورا کرنا اس کا حق ہے۔ اگر کسی بات پر قسم کھا لے تو قسم کو پورا کرنا اس کا حق ہے، یہ اپنے نفس کے ساتھ۔ تیسری قسم یہ بنتی ہے کہ انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اوفوا بالعقود، عقود کو پورا کرو۔ ایفا میں اور عقد میں فرق ہے۔ عہد میں عقود کا قیام 2 فریق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جیسے عقد کہتے ہیں گرہ کو، اس لیے یہ انگلیوں کی جو جوڑ ہے جہاں سے انگلیاں مڑتی ہیں تو یہ ہڈی، ایک ہڈی دوسری ہڈی کو ملاتی ہے، جوڑ ہے، یہ عقد ہے۔ تو 2 کے بغیر ممکن نہیں ہے عقد، 2 فریق کے بغیر، 2 جماعتوں کے بغیر، 2 ملکوں کے بغیر کوئی عقود وجود میں نہیں آ سکتی۔ اب عہد تو اپنے طور پر بھی آدمی کر لے سکتا ہے، جیسا کہ بھی آپ کو بتلایا گیا کہ قسم کھا لے یا کسی چیز کو پورا کر لے، کوئی نظر کر لے، اس میں دوسرے فریق کی ضرورت ہے۔ تو جتنے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو، یہ پہلی تاکید ہے۔ احکام جو بھی چاہیں ان احکام کی اطاعت فرمانبرداری ایک انسان کے ساتھ دوسرے انسان کے جو معاہدے ہیں یہ بہت ضروری ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن میں جگہ ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کی پوچھ جو قیامت کے دن آئے۔ اس لیے مسلمان کا یہ شیوا ہے کہ وہ وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ آج کل تو ہمارے پاس معاملات میں ان وعدوں کی کوئی اہمیت باقی نہیں ہے۔ آدمی برائے نام وعدے کر لیتا ہے اور وقت آنے پر اس سے مکر جاتا ہے یا اس کو ایسا آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے کہ جیسا کہ اس کی اہمیت اس کے پاس نہیں ہے، جن کو قرآن خاص طور سے تاکید کر رہا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کریں، کیونکہ معاملات کی اور عبادات کی بنیاد اسی کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری کا جو وعدہ کیا گیا ہے قرآن میں آیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمہارا مانے قالوا بھلا، کیوں نہیں؟ تو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر کے عالم ارواح اس وعدے کو پورا کرو۔ اگر یہاں آنے کے بعد مکر جائیں تو یہ تو اچھی بات نہیں۔ نجی زندگی میں آدمی، معاشرتی زندگی میں، خود اپنے گھریلو زندگی میں یا کسی فریق اور جماعت کے ساتھ مل کے بیٹھنے میں، معاشرتی زندگی میں وعدوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر وعدوں کی اہمیت نہ ہو تو یہ معاملات، یہ عبادات اور دوسری چیزیں قائم باقی نہیں رہتی۔ آج کل تک مکر جاتا، آج کل تو لکھنے پڑھنے کا زمانہ ہے، اس وقت تو کچھ نہیں تھا، صرف وعدوں پر ہی کاروبار ہوتی تھی، معاملات ہوتے تھے۔ آج بھی مارکیٹ کے اندر تجارتی معاملات عموماً وعدوں پر ہوتے ہیں، بڑی اہمیت ہوتی ہے ان کے پاس زبان کی، لکھنے سے زیادہ لاکھوں کروڑوں روپے کا کاروبار وہ اپنی زبانی وعدوں سے کر لیتے ہیں، اور تجارت میں کبھی ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے۔ لیکن جب کسی قوم پر بدبختی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو توڑنے کی مرتکب ہو جاتی ہے اور اس کا وبال اس کے اوپر آتا ہے۔ یہ جو قحط سالی ہے، یہ جو گرانی ہے، یہ جو امراض، یہ وبائیں ہیں، یہ سب اسی کا شاخسانہ ہے۔
آدمی اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، پرواہ نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے پاس تو یہ رواج ہو گیا ہے کہ بھئی اگر کوئی کسی سے وعدہ کرتا ہے تو انشاءاللہ کہتا ہے۔ اگر کہ لوگ پوچھیں بھئی تم نے ایسا ایفا نہیں کیا، وفا نہیں کیا، تو بولے میں کب کہا تھا کہ میں پورا کروں گا، میں تو انشاءاللہ کروں گا۔ جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بات کو موثق کرنے کے لیے اور پوری وثوق کے ساتھ کہنے کے لیے انشاءاللہ برکت کے لیے ملایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ جب کہتے ہیں تو پکا وعدہ ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے انشاءاللہ کہ اگر اللہ چاہا تو ہم نے کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم نے پورا کریں گے۔ اور سننے والے کو انشاءاللہ اگر کوئی کہہ دے تو یقین نہیں آتا، بھائی میں انشاءاللہ کل آ جاؤں گا، تو اس کو یقین نہیں آتا۔ جب تک کہ نہیں ضرور آؤں گا بولا، اور انشاءاللہ کے بغیر تو جب یقین آتا ہے۔ انشاءاللہ تو برکت کے لیے جب انشاءاللہ کا لفظ آ جائے تو وہ یقینی بات ہے، ورنہ وعدوں کی تو پوری تکمیل ہونا چاہیے، ورنہ کوئی معاملات، کوئی نظام، کوئی تجارت، کوئی دو ملکوں کے درمیان میں کوئی معاملہ، معاہدہ باقی نہیں رہے گا اگر وعدوں کی اہمیت نہ رہی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص تاکید بھی فرمائے، اور آپ کی پوری سیرت میں کبھی آپ نے لطف طبع کے لیے بھی کوئی بات کہی تو کبھی اس میں خلاف وعدوں کی بات نہیں کی، ہمیشہ پورا کرتے رہے اس کو۔ حالانکہ حتیٰ کہ ایک عورت اپنے بچے کو بلائی، کچھ دوں گیا، تو جب آیا تو وہ کچھ نہیں دی، تو اس نے فرمایا تم تو کچھ دینے کا وعدہ کر کے بلائے تھے، تو اپنے پاس سے کھجور نکال کے دی دی، اس کو دے دو، اور فرمایا کہ اگر تم نہ دیتی تو جھوٹ ہو جائے۔ یہاں تک کا خیال رکھا گیا۔ تو اپنی جس زندگی میں بچوں سے معاملات میں، بچوں کی تربیت اور تعلیم میں جو فرق آ رہا ہے، اسی وجہ سے آ رہا ہے۔ تعلیم تو دینی تعلیم یا شرعی تعلیم مدارس میں تو نہیں ہے۔ اب گھر ایک رہ گئے تھے مسلمانوں کی، ان کی تربیت گاہ، وہاں پہ بھی یہ معاملات ختم ہو رہے ہیں، تو بچہ کیسے تربیت پائے گا، کہاں سے اس کو تعلیم ملے گی؟ پہلے تو تعلیم مدارس میں دینیات کی نہیں مل رہی، اور اگر مل بھی جائے تو اس کی تربیت کہاں ہوگی؟ بڑے جب تک اس کو پورا نہیں کریں گے، نہ سکھلائیں گے، تو کیسی تعلیم و تربیت ہوگی؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، عقود جو معاہدے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان میں، اس کو پورا کرو۔ تو آپ نے اچھی طرح سمجھ گا، عقود دو فریق کے درمیان واقع ہوتا ہے، ایک فریق سے کبھی عقد کا معاملہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر دو فریق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا مطلب خرید و فروخت کے موقع پر دو فریق ہوتے ہیں، دونوں فریق مل کر ہی معاہدہ کرتے ہیں نا، بیچنا خریدنا۔ آپ ترکاری لینے جاؤ یا کسی غلے کی دکان پر چلے جاؤ، کوئی تجارت کپڑے کرنے چلے جاؤ، دو فریق کے درمیان ہی ہوتے ہیں، دو ملکوں کے درمیان، دو پارٹیوں کے درمیان میں۔ بڑی اہمیت ہوتی ہے وعدے کی۔ آج کل الیکشن کا زمانہ ہے، ہر پارٹی عوام الناس سے وعدے کر رہی ہے کہ آپ ہم کو منتخب کر دیں گے تو ہم آپ کے یہ مطالبات پورے کریں گے۔ یہ سیاسی میدان میں تو بالکل وعدے کی کوئی حقیقت ہی انہوں نے باقی نہیں رکھی، کیونکہ جب منتخب ہو جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر وعدہ وفائی نہیں ہوتی۔ وہ تو ایک سیاسی حربہ تھا، ابھی چل گئے، نہ ان کو پوچھ سکتا ہے نہ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ قرآن تو صاف طور پر کہتا ہے کہ کسی معاملے میں بھی، تمہاری سیاسی معاملہ ہو یا اقتصادی معاملہ ہو یا معاشی معاملہ ہو یا سماجی معاملہ ہو، ہر معاملے میں جب تم وعدہ کرتے ہیں تو وعدوں کو پورا کرو، کیونکہ وعدوں کی پوچھ ہوگی قیامت کے دن، اور وعدہ وفائی نہ کرنے کی وجہ سے جو وبال زندگی میں انسانوں پر آتا ہے، جس کی لپیٹ میں دوسرے بھی آ جاتے ہیں، کہ مختلف بیماریوں کی شکل میں وبائیں پھیل جاتی ہیں، مختلف حکام کی شکل میں ظالم لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ سب اپنا قصور ہے کہ ہم نے وعدہ وفائی چھوڑ دی ہے۔ اس لیے خاص طور سے سورت کا آغاز ہی اسی بنیاد پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان کو خط دیا، اور خط کے سرے پر یہی لکھا تھا کہ آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اگر وعدہ خلافی ہو جائے تو کوئی کسی کے اندر اعتماد نہیں رہتا، اور کوئی قوم کسی فرد سے متاثر نہیں ہوتی۔ ایمان اسلام جو پہلا ہے مسلمانوں کی سیرت سے پہلا ہے، ان کے حالات جو قرآن اور حدیث کے مطابق تھے، اور آقا کی اپنی غلامی کے جو نقشے ان کے اوپر چھا گئے تھے، اس کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ بظاہر تلوار تو دفاع میں اٹھائی تھی، ورنہ اسلام تو صرف سیرت سے پھیلا ہے۔ زید بن حارثہ غلام کے حضور کے پاس آ گئے، حضور کی تربیت میں رہے، جب ان کے والدین تلاش کرتے ہوئے اور لے جانا چاہے، انہوں نے فرمایا اختیار ہے زید کو، چاہے جائے چاہے رہ جائیں۔ تو زید نے اعلان کر دیا کہ میں کبھی آپ پاس سے نہیں جاؤں۔
ان کے والدین نے چھو کر چلے گا، حالانکہ انہوں نے فرمایا لے جاؤ، حالانکہ وہ بھاری رقم دینے تیار تھے، انہوں نے فرمایا رقم کی کوئی ضرورت نہیں، بچہ آنے تیار ہے، لے چلے گا۔ ایسے کئی معاملات ہیں جو صحابہ کے ساتھ رہ کے لوگ اسلام قبول کریے۔ کل کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، روس کا ایک فوجی 35 سال سے 30 سال سے افغان میں رہ گیا، لاپتہ ہو گیا تھا، کل ہی کے اخبار میں، اور تلاش کرے BCR تو ملا نہیں، وہ قید میں تھا، اور قید میں ان افغانی مجاہدین کا جو طرز عمل جو سلوک دیکھا اس کی وجہ سے مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو کے وہیں بود و باش اختیار کر لیا۔ اس کے ماں باپ زندہ ہیں، اس کی تلاش میں تھے، جب ملا تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس سے پوچھے تو یہ ان کے مقابلے کے لیے گیا تھا، ان کے خلاف عمل کرنے کے لیے، تو کیسے مسلمان ہوگا؟ تو ان کا سلوک، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کا طرز امداد، ان کی زندگانی، ان کی جہاں بانی کو دیکھ کر میں مسلمان ہوں۔ تو مسلمان جو ہوتے ہیں مسلمانوں کے کردار سے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے احکام پڑھ کر بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے لوگ عملی نمونے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ مسلمان ہوتے کیسا ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو احکام ہے، عملی نمونہ چاہیے۔ آج دنیا پیاسی ہے، صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں کو عملی شکل میں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے مذہب سے نکل کر اس امن والے مذہب میں چلے جائیں۔ تو اوفو بالعقود، عقود کی بہت اہمیت ہے، وعدہ وفائی ہر موقع پر کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر وعدہ کرو، نہیں ہوتا تو مت کرو، ہو سکتا ہے تو کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص جب کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، حضور کو کھڑا کر دیا، میں بھی آتا ہوں، یہ ٹھہریے۔ تو ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن کے بعد اسے یاد آیا کہ میں حضور سے کہا تھا کہ میں بھی آؤں گا، چلو 3 دن کے بعد جا کے دیکھیں گے۔ ورنہ عقل یہ بتاتی ہے، آدمی کا حالات یہ بتاتے ہیں کہ 3 دن تک کوئی وعدہ وفائی کے لیے کھڑا تو نہیں رہے گا، لیکن وہ دوڑتے جب آئے تیز تیز قدم ڈال کر کے میں نے وعدہ کیا تھا اور بھول گیا تھا، 3 دن کے بعد آئے تو حضور کو نہیں پایا۔ حضور نے فرمایا بھائی تم نے ابھی آنے کے وعدے سے چلے گئے اور 3 دن مجھے یہاں کھڑا کر دیا، اور حضور نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ ہے وعدہ وفائی کی اہمیت، اور اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ بے ایمان لوگ ایمان کے نعمت سے مالا مال ہو جاتے ہیں، ان کا کردار دیکھ کے۔ ایک ہی عمل کافی ہے کسی کو مسلمان بنانے کے لیے، بہت سارے اعمال کی ضرورت نہیں، اس کی اہمیت اس کے دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب وعدہ وفائی کی تعلیم دے دی مسلمانوں کو، اور خاص طور سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے وعدہ وفائی کرنا، ایمان کی علامت ہے، اور مومن اس کے خلاف نہیں کرتا، وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، وعدہ خلاف جس میں ایسا بھی آیا ہے کہ پوچھا گیا ہے کہ مومن زانی ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا، مومن چور ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ حالانکہ مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں، بدکاریوں میں مبتلا ہیں، علماء فرماتے ہیں، حدیث شریف کو اٹھا کے دیکھو، حضور نے فرمایا جب کوئی ایسا عمل سرزد ہوتا ہے کسی مومن سے، یا تو ایمان اس کے سر سے نکل جاتا ہے، نکل کے ایک بارش اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، جب یہ عمل سرزد ہوتے رہتا ہے ایمان اس کے اندر نہیں رہتا ہے، جب یہ عمل ختم ہو جاتا ہے ایمان لوٹ کے اس کے اندر آتا ہے، پھر اس کے بعد حقیقی ایمان تو جدا نہیں ہوتا، لیکن ایمان کی کیفیت اس سے نکل جاتی ہے، کیفیت ایمان اس کے اندر باقی نہیں رہتی۔ کیا کوئی مسلمان اس لیے زندگی گزار رہا ہے کہ کل بارگاہ الہی میں بے آبرو ہو جائے، یا سکون ہونے کے لیے گزار رہا ہے؟ اگر سکون ہی چاہتا ہے تو اللہ کے احکام کی پاسداری کرنا پڑے گا، وعدہ وفائی کرنا پڑے گا۔ اگر کسی وجہ سے کبھی ایسا ہو جائے اس سے جا کے معافی چاہنا پڑے گا، معاف کرانا پڑے گا، میں وعدہ کیا تھا میں پورا نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، یہ عذر بیمار ہو گیا تھا، سواری نہیں ملی، چل کے آ نہیں سکتا تھا، یا اور کوئی بات ہو گئی ہے۔ آج کل تو دھوکہ دینا، سچ بول کر اور ایسی جنت بتاتے ہیں کہ سچ اس کے پیچھے ہو جائے، جھوٹ سے قدر آگے نکل جاتی ہے، سچ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، جھوٹا اس قدر اپنی جھوٹی بات کو آراستہ کر کے چکنی چوکڑی باتوں سے سامنے والے کو مطمئن کر دیتا ہے، کوئی اعتبار نہیں رہتا اس کا، اس لیے وعدوں کو پورا کرو۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں بے زبان جانور۔ بہیمہ اور انعام دو لفظ ہیں، مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں بہیمہ بھی چوپایوں کو بولتے ہیں، انعام بھی چوپایوں کو بولتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ بہیمہ کہتے ہیں بے زبان جانور، نطق والے نہیں، بعض لوگ غیر ذوی العقول سے بھی کیے ہیں، لیکن بعض علماء نے اس کا انکار کیا ہے۔
اس لیے کہ ہر جانور کیا ہر شے میں اللہ نے عقل دی. اگر عقل نہ ہوتی اب تو مالک خالق کو کیسے پہچانتے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز خدا کی تسبیح بیان کر رہی ہے. عقل ہے تو جبھی تو پہچان کی تسبیح بیان کر رہی ہے. عقل نہ ہوتی تو کیسا ہوتی؟ ہاں عقل ہر ایک کی الگ الگ ہے درجے. سب سے زیادہ عقل اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے اور ہر آلات کو ادنا پر فوقیت دی ہے. دیکھو تمام جھاڑوں کی غذا زمین ہے، مٹی ان کی غذا ہے تمام جھاڑوں کی، اور تمام جھاڑ جانور کی غذا ہیں اور جانور انسان کی غذا ہیں، اور انسان سے اعلیٰ کوئی مخلوق نہیں ہے. اس لیے انسان کو اللہ نے کسی غذا نہیں بنائی. انسان سب سے زیادہ اعلیٰ مخلوق ہے. اب یہ کسی غذا نہیں ہے. اس سے جتنے مخلوقات ادنا ہیں اس لیے ایک دوسرے کی غذا بناتے چلے گئے. اعلیٰ مخلوق کا جب نمبر آیا تو بولے اب اس کی کوئی غذا نہیں ہے، اس لیے اسلام کا گوشت کسی کے لیے حلال نہیں ہے. رک جانا چاہیے. احلت لکم بہیمۃ الانعام. بہیمۃ الانعام، انعام بولتے ہیں چوپایوں کو. اس کا اطلاق علماء فرماتے ہیں 4 چیزوں پر ہوتا ہے: اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری. دمباڑی سے بولتے ہیں. اگر یہ 4 مذکر ہو تو اس کے 4 مؤنث لے لیے. قرآن میں آگے آتا ہے نام ثمانیۃ ازواج من ازواج اثنین. 8 چیزوں کو بیان کیا ہے. جوڑ یہ تو حلال ہی. تو بہیمۃ الانعام چوپا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ جو جنگل میں شکاری جانور پھرتے ہیں جیسے ہرن ہے، نیل گائی ہے، یہ سب چیزیں حلال ہیں. الا ما یتلی علیکم آگے آیا سوائے ان چیزوں کو جس کو ہم نے آگے بیان کر دیا ہے. آگے آ رہا ہے جو چیزیں حرام ہیں وہ آگے آ رہی ہیں. اس لیے مختصر فہرست بیان کر دی جاتی ہے. قرآن میں جن سے نکاح حرام ہے، جن عورتوں سے اس کی فہرست آئی. حرمت علیکم امہاتکم. اور جو حلال ان کی فہرست نہیں آئی تو اشیاء حلال کی فہرست قرآن مرتب نہیں کی. سب چیزیں حلال ہے فرمایا. ہمارے عقائد کے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تمام کی تمام چیزیں جو زمین میں پیدا کی ہیں سب تمہاری ہیں، سب کی سب. معلوم ہوا سب کی سب حلال بھی ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں، حلال بھی ہیں، سوائے اس سے جس کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے. تو حرام مختصر چیزیں ہوتی ہیں اس لیے اس کی فہرست گرا دی. حلال کی فہرست نہیں گرائی بولے سب حلال ہے. اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. حرام کی فہرست اللہ تعالیٰ نے گروا دی. الا ما یتلی علیکم جو حرام ہے آگے بیان کیا جائے گا. ہاں غیر محل الصید وانتم حرم. اب یہاں حج کے موقع پہ چند چیزیں جو پیش آتی ہیں اس کا بیان ہے کہ اگر تم حالت احرام میں ہو تو شکار تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اس کی میں کوئی شکار نہیں کر سکتے. ان اللہ یحکم ما یرید. اب یہ قیاس کیا جائے بھائی یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ تو خلاف عقل باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے حکم دیتا ہے. وہ مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. اگر تمہارا عقل تمہارا ذہن یہاں تک رسائی کر رہا ہے کہ یہ کیوں وہ کیوں، تو ایک بات سن لو، اللہ مالک الملک ہے، اللہ تمہارا مالک ہے، مختار ہے. وہ جو چاہتا ہے تو مملوک کو حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. اب یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو. حلال مت سمجھو تو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو. شعائر اللہ، یہ شعیرہ کی جمع ہے شعائر. علامت کو نشانی کو کہا جاتا ہے. اب یہ علامت کون سی ہو سکتی ہے جس کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے؟ فرائض ہیں، واجبات ہیں اور سنن موقرہ ہے، داڑھی وغیرہ بھی. یہ سب اللہ کی علامتوں میں سے. اس کی بے حرمتی مت کرو. کوئی ملک کوئی پارٹی اپنی علامت کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتی. ہر ایک کے پاس علامتیں ہیں، ان کے شاعر. سکھوں کے پاس دیکھو کرپان ان کی علامت ہے. یہودیوں کے پاس، نصرانیوں کے پاس دیکھو زنار ہے، ان کے پاس ان کی علامتیں ہیں. وہ اس کی
کی بے حرمتی نہیں کرتے کبھی، کسی پارٹی کا پرچم کی بے حرمتی نہیں کرتا، کسی ملک کے پرچم کی بے حرمتی کرنا بڑا جرم ہے۔ آپ اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو الٹا لگا دیا پرچم، سزا ہے اس کے لیے، غفلت پرچم کے ساتھ نہیں برتی جاتی۔ ہر پارٹی، ہر ملک، ہر مذہب کے پاس علامتیں باقی رکھی گئی ہیں ان کے اپنے اپنے مذہب میں، تو ان کے علامات نشانیاں ہیں۔ اسی طرح شاعر اللہ کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ادب والے مہینے کی بے حرمتی ہونی چاہیے، اور نہ اس قربانی کو جو حرم میں لے جایا جا رہا ہے اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے جو حرم میں لے جایا ذبح کرنے کے لیے، اور نہ وہ قربانی کے جس کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں، بتا دیا گیا ہے کہ یہ قربانی حرم میں لے جائی جا رہی ہے، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو اللہ کا فضل، اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں بیت اللہ، یہ بھی شاہد اللہ ہے، حرم کو جا رہے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ یہاں تک کہ احرام بھی اللہ کی نشانیوں میں ہے، جو احرام باندھ لے اس کی بھی جو قدر و منزلت کرنا چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ خاص طور سے حکم دے رہا ہے، یہ تو ایمان نہیں لائے تھے، زمانے جہالت کے عقائد کے مطابق اپنے جانور لے جا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا مسلمانوں کے، خبردار کہیں ان پر تم حملہ کریں گے۔ بات یہ ہے، یہ صورت مدنی صورت ہے، مدنی صورتوں میں احکام بیان کیے گئے، اور مکی جتنی صورتوں میں اس میں عقائد کی تعلیم ہے، کیونکہ اعمال پر عمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے مسلمان، یہاں تک کہ اظہار اسلام پر بھی بڑی سختیاں اٹھانی پڑی۔ مدنی صورت خواہ مکے میں نازل ہو کچھ آیتیں، یا سفر میں نازل ہو، یا خود مدینہ طیبہ میں نازل ہو، یہ مدینہ طیبہ سے باہر سب مدنی کہلائیں گے۔ ہجرت کے بعد کی جتنی صورتیں ہیں سب مدنی، اس کا نزول کسی آیت کا مکے میں ہی کیوں نہ ہو، کعبۃ اللہ میں کیوں نہ ہو، یا سفر میں کیوں نہ ہو، یا مدینہ کے باہر کیوں نہ ہو، یا جہاد میں کیوں نہ ہو، کسی جنگ کے موقع پر کیوں نہ ہو، یہ مدینہ طیبہ کے اندر کیوں نہ ہو، یہ سب مدنی آیات ہیں۔ حالانکہ اس سورہ کی ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی آیت تو 10 ہجری میں 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس کے باوجود بھی مدنی صورتوں میں اس کو شمار کیا گیا کیونکہ ہجرت کی بات کی آتی ہے۔ اس کے نزول کا زمانہ 6 ہجری کے بعد سے لے کے 10 ہجری تک ہے، یہ سورت کے نزول کا زمانہ۔ پورے 4 سال میں موقع بموقع مسلمانوں کو حکم دیتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بات یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو 1400 صحابہ کے ساتھ حضور عمرے کے لیے احرام باندھ کر قربانی ساتھ لے کر گئے تھے، اور عرب کا یہ دستور تھا اس جاہل عرب قوم کا کہ کسی اللہ کے گھر کو آنے والے کسی فرد کو روکتے نہیں تھے۔ یہ قانون تھا کہ ہر آنے والے کا استقبال کیا جائے، لیکن صرف کفار مکہ بغض و عناد میں مسلمانوں سے حسد اور دشمنی میں اس وقت روک دیا کہ تم عمرہ نہیں کر سکتے۔ پہلا واقعہ تھا زمانے جہالت کا یہ کہ کسی فرد کو روکا گیا، پوری جماعت کو صحابہ کے ساتھ حضور کے ساتھ روک دیا گیا اور ان کے ساتھ شرائط طے کیے گئے، اور یہ شرائط کا تذکرہ کرنے سے پہلے اوفوا بالعقود کا تذکرہ آ گیا، جو شرائط تم نے طے کر لی اس پر قائم رہو، معاہدوں اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا، گرچہ کے بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھے۔ حضور نے حکم دے دیا کہ چلو واپس چلو، یہیں قربانی کر دو، احرام اتار دو اور یہاں سے واپس چلو۔ حضور نے صحابہ کے گرچے کو ان کے دلوں پر ناگوار گزرا، دوسرے سال آ کے عمرہ کر لیں، دوسرے سال آ کے عمرہ کر لیں۔ اس کے بعد فتح مکہ کو حضور تشریف لائے، 8 ہجری مکہ فتح ہو گیا۔ ان آیات کے شان نزول میں ایک بات یہ ہے، حضور مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے، ایک منافق حتیم بن ہند مکے سے تجارت کے لیے مدینہ منورہ ہے، اس کے قرب و جوار سے تجارت کے لیے خوب نفع اٹھا دیا۔ نفع اٹھانے کے بعد اپنی تجارت کے مال کو اپنے آدمیوں کو مدینے سے باہر بھیج دیا پہلے۔ اس کے بعد خود آیا حضور کے پاس، اس کے آنے سے پہلے حضور نے فرمایا ایک شخص آ رہا ہے، حتیم بن ہند اس کا نام ہے، جو بظاہر اسلام قبول کرنے کی باتیں کر رہا ہے، منافقانہ چال چل رہا ہے، اس کی زبان پر شیطان بات کرے گا۔ حضور پہلے ہی صحابہ کو فرما دیا، وہ شخص آیا، بات چیت کیا،
دل میں تو نفاق ہے، بظاہر مسلمان ہونے کا اعلان کرنے والا ہے، کر رہا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیتا ہوں، ممکن ہم سب مسلمان ہو جائیں۔ جب جانے لگا حضور فرمایا جب یہ آیا تھا تو اس سے کفر ظاہر ہو رہا تھا، جب یہ جا رہا ہے پیٹ پھیر کر تو اس سے غدر ظاہر ہو رہا ہے، ظلم زیادتی ظاہر ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب وہ جانے لگا مدینے سے منورہ سے صاحب کے باہر صحابہ کی بکریاں چل رہی، وہ پوری بکریوں کو ہکال کے لے چلے گئی۔ صحابہ کو دیر میں اطلاع ہوئی کہ وہ بکریاں لے کے گیا، جب تعاقب کیے تو ان کی زد سے نکل گیا تھا۔ تو حضور تو پہلے ہی خبر دے دیے تھے کہ یہ آیا تو کفر کی نشانی لے کے آ رہا ہے اور شیطان اس کی زبان میں بات کرے گا، جا رہا ہے تو غدر لے کے جائے گا، حضور پہلے ہی بیان کر دیے تھے۔ یہ چلے گیا۔ اب جانے کے بعد جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو حضور صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو دور سے لبیک کی آواز آ رہی تھی، تو دیکھے کون ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ حکیم بن الہند ہے اور وہی چرائی ہوئی بکریوں کو قربانی کے لیے حرم کو لے کے جا رہا ہے۔ صحابہ کا ارادہ ہوا کہ اس پر حملہ کر کے اپنی بکریاں چھین لیں گے۔ قرآن نازل ہوا خبردار یہ ہمارے گھر کے ارادے سے جا رہا ہے اور ہمارے محترم شان حدود کے اندر قربانیاں دینے کے لیے جا رہا ہے، خبردار کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ گرچہ کہ وہ جائے گا رسوم کے طریقے پر جا رہا ہے، مسلمان نہیں ہوا ہے، لیکن بیت اللہ کی کچھ حرمت ہے، ہمارے گھر کے ارادے سے آ رہا ہے۔ مسلمان ظلم کا جواب ظلم سے نہ دے بلکہ انصاف سے دے۔ ظلم کیا ہے تو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر دے گا، بڑی بڑی راہیں ان کے اوپر کھول دے گا۔ پروردگار عالم ان پہ ہاتھ مت ڈالو، جانے دو، تمہاری ہی بکریاں ہیں، قلعہ ڈال دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ حرم میں ذبح کی جائیں گی، چھوڑ دو، اس کا راستہ مت روکو۔ کفار مکہ تمہارا راستہ روک دیے تھے سلح حدیبیہ کے اوپر، ظاہر بات ہے کس قدر جوش ہوگا انتقام کا اس وقت، کس قدر انتقام کی چنگاریاں مسلمانوں کے سینوں میں بھڑک رہی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا منع کر دیا، ہو نہیں سکتا ایسا، کافر ہی صحیح، تمہارا دشمن ہی صحیح، تمہارا مال لوٹنے والا ہی صحیح ہے، جب ہمارے گھر کے ارادے سے جا رہا ہے چھوڑ دو۔ تو اس لیے حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے نشانیوں کا ادب و احترام کرو، اس کی حرمت برقرار رکھو، اس کو حلال مت جاؤ، شاعر اللہ کا بڑا احترام کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی آپ لطیفے کے طور پر سمجھے، یہ واقعہ ہوا سمجھیں، کبھی کبھی یہ باتیں کبھی زبانوں سے ہم نے بھی سنی ان جاہلوں کے منہ سے، بھائی روزہ کیوں نہ رکھتے؟ بولے اللہ ہم کو کھانے کو دیا ہے، بھوکے کیوں رہے؟ یہ شاعر اللہ کا احترام نہیں ہے، کفر کی بو آتی ہے۔ جب شاعر اللہ کا احترام بدن توڑ دیتا ہے آدمی تو مرتد بھی ہو جاتا ہے، ایمان کے دائرے سے نکل بھی جاتا ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم کو نہیں نماز، ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، قطعاً کوئی ایسی گنجائش اسلام کے اندر باقی نہیں ہے۔ شاعر اللہ کا احترام ہر لمحہ، ہر زمانے میں، ہر وقت، ہر آدمی پر ضروری ہے، اس کی بے حرمتی نہیں کی جاتی ہے۔ تبھی تو مسلمان اپنی جان داؤ پر لگا دیتے ہیں جب کہیں اطلاع ملتی ہے کہ کسی شاعر اللہ کی نشانیوں میں سے کسی نشانی کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، کسی خطے کے اندر کہ کوئی مسجد کو ہاتھ لگا دے تو مسلمان جوش میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی نشانی کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے شاعر ہیں، مقامات ہیں، مقدس مقامات ہیں، ان کو توڑا پھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ مسلمان اس کو برقرار رکھیں گے، زندہ رکھیں گے، اور جب بھی وقت ملے گا اپنی نشانی کو واپس لے سکتے ہیں، ان علامات کے احترام کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ بس عارضی طور پر اس لیے رکے ہوئے قوت و طاقت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا ہے کہ بیمار کا سبب الناس، مصیبتیں جو آتی ہیں لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا یہ تو کوئی قید کلیہ نہیں ہے، کبھی کبھی مصیبتیں آتی ہیں تو آدمی کا مقام بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، اس کے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، اس کے گناہوں کو میٹنے کے لیے آتی ہیں۔ بیماری، دکھ، درد، رنج، مصیبت جو آتی ہیں کبھی کبھی کفارہ گناہ کے لیے بھی آتی ہیں، صرف اس لیے نہیں آتی کہ ان کی کرتوتوں کی سزا دینے کے لیے نہیں آتی، ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو لا تحلوا شعائر اللہ، بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے اللہ کی نشانی کو ہر حال۔ اعتبار سے ہر مذہب والا اپنی نشانیوں کا احترام کرتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے دوسرے مذہب کے شاعر کو بھی چھوڑو،
جیسا اپنے شاعر کو کسی چھیڑنے کو پسند نہیں کرتے تو دوسرے مذہب کے شاعر کی بھی بے حرمتی مت کرو. ان کے اپنے مذہب کی نشانیاں ان کے پاس رہ دو. اور نہ حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو. 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، اور ایک الگ مہینہ رجب کا ہے. اس میں جنگ نہیں ہوتی، اس میں جاہلانہ زمانے بھی ہتھیار نیاموں کے اندر باہر نہیں نکالتے تھے. قدر و منزلت کی جاتی تھی ان کی. ہاں بعض صورتوں میں ایسی اجازت ہے جب کہ کوئی تلوار لے کے سر پر آ ہی گیا ہے اس کے دفاع کے لیے اجازت ہے، گرچہ کہ حرم کعبہ ہی کیوں نہ. وَلَلْهَدْيَ، ان قربانیوں کی بھی بے حرمتی مت کرو. خود ہمارے پاس جو جانور قربانی کے لیے عید کے موقع میں مختص کر دیا جاتا ہے اس سے سواری نہیں کرنا، اس پر بوجھ نہیں ڈالنا، اس سے کام نہیں لینا ہے. یہ تو حرم کی قربانی ہے. جب معلوم ہوگا کہ حرم کو لے جا رہا ہے یہ شخص، اس قربانی کا احترام کرو، یہ اللہ کی نشانی ہے. اور کسی قربانی کے گلے میں پٹا ڈال دے تو یہ سمجھو کہ یہ حرم کی قربانی، اس کی بے حرمتی نہیں کی جائے. تو یہ حکیم بن ہند یہ ان چرائی بکریوں کو لے کے لبیک پڑتا جا رہا تھا، گرچہ کہ مسلمان نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تم پر ظلم کیا ہے، تم ظلم مت کرو. اب ان جانوروں کو ہمارے ساتھ منسوخ کر دیا ہے، اس کا احترام کرو، چھوڑ دو. اگر تم ان سے ڈھونڈ لیں گے تو ایک مثال قائم ہو جائے گی کہ حرم کو جانے والے جانور بھی محفوظ نہیں ہے، معمول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور سے تعلیم دے رہا ہے. پہلے تو بولا اوفوا بالعقود کی تعلیم دے دیا. ہر حکم میں اپنے وعدے کو پورا کر دو. جو وعدہ اللہ سے کیا پورا کرو، جو اپنے نفس کے ساتھ کیے پورا کرو، جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کیے پورا کرو، جو ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کیے. سفارتی معاہدات کی بڑی اہمیت ہے آج بھی ملکوں کے اندر بھی. بین الاقوامی قانون ہے کہ سفارتی معاہدات کو بروئے عمل لایا جائے، اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے. اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو دنیا کو مانتی ہے، سوائے وہ لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے ملک اس کی پابندی کرتے ہیں. لیکن جو خود ڈکٹیٹر ہیں اور خود ظالم ہیں اور یہ کہتا ہے کہ دوسرے ڈکٹیٹر ہیں، کیونکہ اس کی قوت طاقت کے مقابلے میں دوسرے طاقت نہیں لا سکتے. جو چاہتا ہے اپنے من مانی اختیار کرتا ہے، وہ خود ڈکٹیٹر ہو کے، وہ خود ظالم ہو کے وہ معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے. کتنے مسلمان ملکوں کے ساتھ معاہدے ہوئے آج اس کی بات پورا نہیں کیا جا رہا ہے. مظلوم ہے، وہ ظلم و ستم کا شکار ہے. حضور نے فرمایا انصر اخاک الظالم المظلوم، اپنے مسلمان بھائی اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو مظلوم. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آ گیا، ظالم کی کس طرح مدد کریں گے؟ فرمایا ظلم سے اس کے ہاتھ روک دیں. اب مسلمانوں میں اگر یہ قوت و طاقت نہیں ہے کسی ظالم کا ہاتھ پکڑ کے روک دے اپنے ہاتھ سے، تو فرمایا زبان سے اس کو برا جانا. اور یہ بھی طاقت نہیں ہے، زبان پر پابندی ہے، تو کم از کم ایمان کی آخری درجہ ایمان کا یہ کہ دل میں برا جانا اس کو، اور مدد تو کرنا چاہیے. تو حرمت والے مہینوں کا احترام کرو اور قربانی کا احترام کرو. قلائد ڈالنے والوں کا، جن جانوروں کے گلے میں قلائد ڈال دیے پر ان کا احترام کرو. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من رضوانہ، اور جو حرم کے ارادے سے اللہ کا فضل کی رضا تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کا بھی احترام کرو. معلوم ہوا احرام بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے. چونکہ یہ مملکت مسلم مملکت نہیں ہے. آج دیکھتے ہیں کبھی کبھی احرام باندھنے والوں کو ایئرپورٹ پر واپس کر دیا جاتا ہے، ایئرپورٹ پر روک دیا جاتا ہے. احرام جو شاعر اللہ ہے وہ باندھنے کے بعد اس کی قدر منزلت کرنا چاہیے. اس کی کسی وجہ سے کوئی ٹکنی کی خرابی کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، فوری اس کا رد عمل یہ ہونا چاہیے، ان کے لیے دوسرے انتظامات کرنا چاہیے. احرام کے حالت میں کب تک کوئی بیٹھا رہے گا؟ ممنوعات احرام سے کب تک بچتا رہے گا؟ اگر احرام کھولنا پڑا اسے تو ایک قربانی پہلے حرم میں دینا پڑے گا، اعلان کرنا پڑے گا جا کے وہاں، یا کس کو فون کرنا پڑے گا. آج کل صورتیں ہیں کہ میں احرام باندھ لیا تھا میں مگر روک دیا گیا ہوں، میں نے قربانی دے دوں. وہاں جب قربانی ہو جائے گی جب احرام کھولنے کی اس کو اجازت ہے. اگر قربانی نہیں ہوگی اور بلا قربانی کے احرام کھول دے گا تو بعد میں 2 قربانیاں دینا پڑے گا. ایک تو جس کی نیت سے احرام باندھا تھا وہ قربانی دینا پڑے گا، اور اس عمل کی تکمیل سے پہلے احرام کھول دیا اس کی قربانی دینا پڑے گا. 2 قربانیاں دینا پڑے گا. اس لیے احرام بھی شاعر اللہ سے ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جائیں، احرام تمہارا کھل جائے، تب شکار تمہارے لیے حلال ہے. منع کر دیا گیا تھا شکار سے حالت احرام.
اب احرام کھل گیا ہے، احرام کے اعمال پورے کر لیے، تم حلال ہو گئے ہیں، تو اب کیا کرو، شکار تمہارے لیے حلال ہے، شکار کر سکتے ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہرگز تم کو نہ برآلائے کسی قوم کا بغض کہ انہوں نے ہم کو مسجد حرام سے کو جانے سے روک دیا تھا، ان صدوکم، صلح حدیبیہ میں جانے سے روک دیا تھا۔ آج اللہ نے ہم کو حکومت دی ہے، ہم کو غلبہ دیا ہے، ہم کو قوت دیا ہے، ہم کو یہاں تسلط دیا ہے، آج ہمارے ہاتھ میں، کل وہ روکے تھے، ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے آج ہوں گے۔ صحابہ کے دلوں میں چنگاری چٹک رہی تھی، قرآن نازل ہوا اور فرمایا اگر وہ تم کو مسجد حرام سے روک دیں تو تم زیادتی مت کرو، ان تعتدوا، تم ایسا مت کرو جیسا کہ انہوں نے کیا تھا۔ البتہ یہ اصول بتا دیا گیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تو تم نصرت کرو، مدد کرو، ساتھ دو اور ان کے اعانت کرو، اور گناہ کے اور بغاوت کے کاموں میں، حد سے زیادہ آگے بڑھنے کے کاموں میں ان کی مدد مت کرو۔ مسلمان کا یہ اصول ہے، اس اصول کے تحت مسلمانوں کو یہ ایجاد دی گئی ہے، کوئی مسلم مملکت ظلم کرتی ہے تو ظلم اس کا ساتھ دو، ہاں کوئی اچھا کام کرتی ہے ہاں اس کو تم ساتھ دو۔ مسلمانوں کی علامت یہ تعاون علی البر والتقویٰ، تعاون کرتے ہیں نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں، گناہ اور عدوان کے کام میں تعاون نہیں کرتے ہیں، جتنے گناہ کے کام ہیں اس میں تعاون نہیں کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے اگر کوئی ملازم کسی بادشاہ کے پاس ہے اور قلم دوات دینے ظلم میں تعاون کر رہا ہے تو کل اس کو اور ظالم کو اللہ تعالیٰ ایک صندوق کو بند کر کے دوزخ میں پھینک دے۔ یہ بھی تعاون ہے، ظلم کے کاموں میں، عدوان کے کاموں میں ذرہ برابر تعاون نہیں کرنا چاہیے، ہٹ جانا چاہیے، ایجاد نہیں دیتی۔ ایک واقعہ یاد آ رہا مجھے، اخبار میں کسی وقت آیا تھا، ایک مسلم یوپی کے وزیر بنے تھے، مملکت کے اندر وزارت کے بننے کے بعد آج کل سمادھیوں پر جانے کا رواج ہو گیا ہے، ان سے کہا گیا کہ آپ بھی چلیے، اتفاق سے حافظ قرآن بھی تھے، انہوں نے کہا کہ پنڈت جی ہمارا مذہب ہم کو اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس سمادھی پر جائیں، نہیں وزارت تو رہنے دو، جانے تو ختم ہو۔ جہاں شاعر اللہ کا اور اسلام کے احکام کا سامنا ہو جائے، ایک مسلمان اسلامی احکام کو اپناتا ہے کیونکہ ایمان اس کے سے وابستہ ہے، اور جان بھی جاتی ہے، مال بھی جاتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ بہت کم ایسے لوگ رہ گئے ہیں، اگر کوئی اس کے مقابلے میں مال و زر، حکومت اقتدار کو ترجیح دیتا ہے، ایمان کی حفاظت نہیں کرتا تو ایمان بھی اس کے اپنے خیر بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے مت دو، وہ ظلم کرے تو چھوڑ دو، تم آگے مت بڑھو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے اس میں کوئی مصلحت ہے، عمل کر کے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، خیر بھلائی کے دروازے تم پر کھول دیے جاتے ہیں، فتح اور نصرت تمہارے قدم چومنے لگتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کو۔ انتقام جب جوش میں آتا ہے اور دبا کے بیٹھ جاتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یسر کی راہ، آسانی کی راہ کھول دیتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سب عذاب دینے والا ہے۔ ایسا نہیں، اللہ غفار بھی ہے، اللہ ستار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ شدید العقاب بھی ہے، جب کسی کی پکڑ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ عذاب دیتا ہے تو اس کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی نجات کی کوئی صورت ممکن نہیں ہوتی اللہ جس کو عذاب دینا چاہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا رہا ہے کہ آگے آیا تھا الا ما یتلی علیکم، کہ تمہارے لیے جانور حلال ہے، اور آگے جو بیان آیا اس سے معلوم ہو جائے کون سے جانور حرام ہے۔ اب بتا رہے حرمت علیکم المیتہ، تم پہ حرام ہے مردار، مردار چیز حرام ہے، اس کو کھا نہیں سکتے، جائز نہیں۔ والدم، اور خون بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، بد جانور کا گوشت بھی حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس جانور پر ذبح کے وقت میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ چار چیزیں دیکھیے، یہ قرآن میں یہ حکم 6 ہجری سے لے کے 10 ہجری تک نازل ہوا ہے، اس کے درمیان میں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی منع کر دیا تھا ان چیزوں سے۔ سب کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، احادیث شریفہ میں ہے۔ حضور اور عقل سلیم رکھنے والے، فطرت سلیم رکھنے والے کبھی حرام کے قریب ہٹکے تھے،
اس زمانے میں حرام نہیں تھی مگر حرام کے قریب نہیں پڑ گئے. صحابہ کی آپ سیرت اٹھا کے دیجیے، ابو بکر صدیق نے کبھی شراب کی طرف نظر بھی نہیں ڈالی زمانے جہالت میں، جبکہ قرآن کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. ایسے بہت سارے جانوروں کے معاملے میں حضور نے منع فرما دیا، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ. بقایا سب کھا سکتے ہیں، قرآن تو بعد میں نازل ہوا اور منع کیا ہے. حرمت تو فطرت سلیم اتباع لوگ پہلے سے اس سے رک گئے تھے. حرمت علیکم المیتۃ، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جن جانور کے وقت میں ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بھی حرام ہے. اس بارے میں تھوڑا علماء کے درمیان علمی اختلاف ہے. ہمارے سعود کے جتنے علماء ہیں یہ سب اس بات کے قائل ہیں وما اہل لغیر اللہ بھی، ذبح کے وقت کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے کے ذبح کر لے حلال. بعض لوگ بولتے ہیں کہ یہ نظر و نیاز فلاں فلاں مقام پر فلاں فلاں جا کے جگہ جو کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے. تو علماء فرماتے ہیں، علامہ پیر ازہری صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ مشرک اور کافر اپنے بتوں کی عبادت کی نیت سے لے جا کے ان کے پاس ذبح کرتے تھے. مشرکانہ اعمال اور مومنانہ اعمال میں فرق ہے ایمان کی وجہ سے. مومن کبھی مشرکانہ عمل کو پسند نہیں کرتا اور کسی کی عبادت کے لیے کسی جانور کو ذبح نہیں کرتا. اگر کوئی مومن کسی جانور کو کسی غیر اللہ کی عبادت کے لیے ذبح کرتا ہے، نہ صرف وہ جانور حرام ہو جائے گا بلکہ اس کا ایمان بھی نکل جائے گا. مگر کوئی مومن کسی کی عبادت صرف اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، اللہ کے لیے ذبح کر کے فقیروں کو کھانا کھلاتا ہے، اظہار ثواب کرتا ہے، اس کو درست قرار دیا گیا. وما اہل لغیر اللہ بھی، ان کو بھی حرام قرار دیا گیا، کو نہیں کھانا چاہیے، فاسد چیز ہے. یہ ذبح کی ہوئی چیز پاک حلال ہے اور مردار چیز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو خون اس کے اندر ہے وہ ذبح سے پورا باہر نکل جاتا ہے اور مردہ ہونے کی صورت میں خون جم کے وہیں رہ جاتا ہے جو فساد پیدا کرتا ہے روحانی اور طبعی دونوں چیزوں سے. اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. والمنخنقۃ، گلا گھوٹ کر جو جانور مر جائے وہ بھی حرام ہے. والموقوذۃ، اور جس جانور کو اوپر سے پھینک دیا گیا ہے متردیۃ، وہ بھی حرام ہے. اور جو جانور ایک دوسرے کو مار کے مر جائیں وہ بھی حرام ہے. وما اکل السبع الا ما ذکیتم، سوائے وما اکل السبع، اور جو یہ شیر چیتا وغیرہ درندے جو جانور ہیں وہ اگر کسی کا شکار کر لیں تو وہ بھی حرام ہے، الا یہ کہ ان میں جان باقی رہے اور یہ ذبح کر دیں تو اس صورت میں حلال ہوگا. وما ذبح علی النصب، اور نصب پر جو ذبح کیے جائیں، کعبۃ اللہ کے اطراف میں بڑے بڑے پتھر نصب کر دیتے کیے گئے تھے اور وہ نصب بولتے ہیں انہیں ان کے بتوں کے نام ہیں. وہاں پہ وہ پتھر جو قائم تھے، نصب کے معنی گاڑنا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں میلوں کے پتھر لگے رہتے ہیں، ان کو نصب میں شمار کیا جاتا ہے، علامات کے طور پہ لگاتے تھے نصب. اسی طرح وہ عبادت کے لیے اپنے بتوں کے پتھر قائم کیے تھے اور جب کوئی منت ان کی پوری آتی تو جا کے ان کے اوپر لا کے ان کی عبادت کے لیے ذبح کرتے تھے، ان کی خوشنودی کے خاطر. ایسے کرنے سے اسلام منع کیا. آج کل ہمارے پاس جو ہوتا ہے اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے، اللہ کے نام پر ذبح کردہ چیز حلال ہے. ہاں کوئی مندر میں کوئی بت کے سامنے تو جا کے ذبح نہیں کرتا، کوئی بت کے سامنے مندر میں جا کے اگر اللہ کا نام لے کے ذبح کرے تو وہ چیز حلال نہیں ہوتی، کیونکہ مشرکانہ ایک عمل صاف طور پر نظر آ رہا ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور کیا کرتے تھے وہ لوگ اپنا کوئی کام پر آئے یا نہ آئے جا کے تیرہ ڈال کے وہ اٹھاتے تھے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اس کے مجاور کے ہاں تیر رہتے، بعض میں روایت میں ہے کہ 7 تیر، بعض میں 10 تیر لکھے ہوئے رہتے تھے. ایک تیر پہ لکھا ہوا تھا نہى اللہ، منع اللہ، یہ کام کو اللہ نے منع کیا. ایک پہ لکھا تو یہ کام درست ہے، ایک تیر خالی ہوتی ہے. اور اب اللہ نے جو ان کو نعمت دی ہے عقل و فراست، اس سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ جا کے اندھوں کی طرح بے عقلوں کی طرح جا کے وہ نکال دیتے. وہ نکل گیا اور اس میں کام کرنے کا ظاہر ہوگا تو کام کرتے، منع کہا گیا تیر تو رک جاتے تھے.
تو اس کو 100 روپے دیتے اور وہ تیر دیتا، 7 تیر نکالتا، ایک تیر نکالتا، تو اس پہ اگر ان کے لیے مناسب نہیں ہے تو کام ضرور جاتے، اور مناسب ہے تو پھر اس کو کرتے۔ اسلام نے نہ صرف ازلام کو اس زمانے منع کیا گیا ہے، آج بھی یہ جبے کو تو منع کیا ہے، جبے سے آمدنی ہونے والی حرام ہے، کچھ جبہ حرام ہے۔ بعض بڑے بڑے لوگ مالدار جبے سے قسمت آزمائی کرتے ہیں اور نفع اٹھاتے ہیں اور خود اختیار نہیں کرتے، لیکن جب کسی مدد کی ضرورت ہوتی تو مدد میں لوگ دے دیتے ہیں، جب کسی مسلمانوں پر آفت آتی تو اس میں دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے، بلکہ حد یہ ہو رہی ہے اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا اس کو امداد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جب کوئی مصیبت آفت کسی پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کام کے لیے، کسی تعلیمی ادارے کے لیے، تو فلم میں ایکٹروں کے بلا کے شو کیا جاتا ہے اور اس سے جو رقم جمع ہوتی ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ ازلام کی قسم میں علماء فرماتے ہیں اس سے روکا گیا، منع کیا گیا، اس سے بچنا چاہیے۔ ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، آج وہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں جو کافر ہیں تمہارے دین سے۔ کیا مطلب؟ تمہارے دین کو میٹنے سے، محو کرنے سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اب تک تو ان کی ضرورتیں تھی کہ اسلام کو میٹ کے رکھ دیں گے، اسلام کے مطابق بڑی بڑی آوازیں ببانگ دول ہوتی تھی کہ یہ مذہب چلنے والا نہیں، چند مٹھی بھر لوگ کیا کر سکیں گے، لیکن جب اسلام پھیلا، اللہ نے فتح عطا کی، فتح مکہ ہو گئی، تو وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ ان کے دین پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا فلا تخشوهم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا 10 ہجری میں جمعہ کا دن تھا، یوم عرفہ تھا، جبل رحمت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی پر غضبہ پہ کھڑے ہوئے تھے، اور بیٹھ تشریف فرما تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پچھلی آیتوں کی طرح اونٹنی بیٹھنے لگی، اس بوجھ کو سنبھالنے لگی، حضور اونٹنی سے نیچے اتر گئے۔ حضور اعلان کر دیا کہ میں نے تمہاری دین کو مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری نعمت کو تمام کر دیا ہے تم پر، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر دیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پوچھا گیا کیوں رو رہے عمر، آج تو خوشخبری کا دی کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، دین کے تمام احکام مکمل ہو گئے ہیں، اب ایسا معلوم ہوتا ہے آپ ہم میں باقی نہیں رہیں گے، آپ پردہ فرما دیں گے، آپ وفات فرمائیں گے، اس لیے حضور نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للاثم۔ اب آگے فرما رہا ہے یہ چیزیں حرام ہیں، اتنے جانور بتا دیے تھے میتا، دم، لحم خنزیر، اللہ کے نام سے ذبح نہ کیا ہوا، اور گلا گھٹ کے مارا ہوا، پھینکا ہوا، اور یہ زخمی کیا ہوا، اور ایک دوسرے سے مارے ہوئے جانور، یہ سب تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اضطرار کے عالم میں ہیں، بھوک ان کو ستاتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، جان بچانے کے لیے کچھ کھانا ضروری ہے، اور کوئی حلال چیز ان کو میسر نہیں ہے، ایسے میں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی اجازت دی۔ ایسے لوگ جن کو جان بچانے کے لیے کچھ کھانا ضروری ہے، حلال ان کے پاس نہیں ہے، دین حرام سے کچھ کھا سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ اتنے ہی لقمے کھانے جس سے جان باقی رہے، پیٹ بھر کے نہیں کھانا، کھا لو اتنا، جان بچا لو۔ ہو سکتا ہے پھر جان بچانے کے لیے جتنی ضرورت تھی تم نے استعمال کر لیا، پھر ایسا وقت آنے تک کوئی حلال غذا تم کو مل جائے۔ ہاں اس میں بھی یہ ارادہ نہیں ہونا، گناہ کا کوئی ارادہ نہیں ہونا، گناہ کی طرف جھکنے کا کوئی ارادہ نہ ہونا، دل سے یہ ارادہ نہیں ہونا کہ دل سے یہ خواہش نہیں ہونا، دل میں یہ آرزو نہیں ہونا، دل اس بات کو خوش نہیں ہونا کہ وہ حرام چیز اختیار کرنا ہے۔ اس لیے بھوک پیاس مٹانے کے لیے، یہ بیماری کو دور کرنے کے لیے حلال چیزوں کا استعمال کرنا، اور حرام اس وقت میں درست ہے جبکہ اس کے بدل کی کوئی چیز موجود نہ ہو۔ بعض دواؤں میں شراب بھی ہے، بعض دواؤں میں الکوہل بھی ہے، اور دوائیں مسلمان متقی پرہیزگاری میں اختیار کرتے ہیں،
کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے میں نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کے لیے کوئی دوا پیدا نہیں کی. تو اب دوا کھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے, بیماری بھی وہی دیا ہے, دوا بھی وہی دیا ہے, اور اس کو کھانا ہے. شفا تو اس کے ہاتھ میں, دوا تو ایک سبب ہے. تو آپ اس کے بدل میں کوئی ایسی حلال دوا نہیں ہے, صرف اس کے تو ایسی ضرورت کو اختیار کر سکتے ہیں. جس طرح مرتے وقت میں جان بچانے کے لیے حرام کو اختیار کر سکتے ہیں, بیماری کو دفع کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی حلال چیز نہیں تو اس کو اختیار کر سکتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے, معاف کرنے والا بھی ہے, بخشنے والا بھی ہے, رحم بھی کرنے والا ہے. میں یہاں تک ہی پڑھا تھا, رکوع تو بھی وقت آگے اور وقت بھی ہو گیا ہے, یہاں ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ. اس کے آگے پھر دیکھا جائے گا. یہ احکام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں, اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے خوشخبری اجر و ثواب بھی ملے گا اور اس کی دنیائی منفعتیں بھی ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ ان اللہ یحکم ما یرید بیان کیا کہ اس میں نفع کیا ہے, اس میں حکمت کیا ہے, یہ دریافت مت کرو, بلکہ اللہ مالک ہے جو حکم کیا اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو. یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اس میں کوئی منفیت ہے نہیں ہے, مصلحت ہے نہیں ہے, اس کے پیچھے نہ پڑو, ورنہ اللہ کا کوئی حکم کوئی مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. اور وہی چیز اختیار کرنے کی اجازت جس میں انسانوں کے لیے نفع ہے, جو انسانوں کے لیے ضرر کی چیز اللہ تعالیٰ نے اسے ضرور دیا ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایمان کو تازہ کرنے والے واقعات ہم سناتے ہیں. قرآن کریم میں آیا ہے کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. انبیاء اور رسولوں کے قصے اور قصے قرآن میں اس لیے بیان کیے ہیں آنے والی نسل جو مومن ہوئے, ایماندار ہے, ان کا ایمان مضبوط ہو جائے. ان واقعات کو سن کر بزرگان صالحین بندوں کے واقعات سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. آدمی اپنے ایمان پر ثابت قدم رہ سکتا ہے. ایمان لانا الگ بات ہے, ایمان پر ثابت قدم ہونا الگ بات ہے. ایمان تو ہے, ایمان پر ثابت قدمی کی علامہ دعا کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ ثابت قدمی آدمی کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک باقی رہے, دنیا سے وہ خیر و بھلائی کے ساتھ گزرے. پورا دن کے واقعات اتفاق سے ہم گزشتہ 4 ہفتوں سے یہاں درس رکا رہا, اس لیے کہ ہم سفر پر گئے تھے. ہمارا اس مرتبہ کا سفر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی حد تک محدود نہیں رہا, بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اردن, جارڈن اور فلسطین جہاں بیت المقدس ہے, مسجد اقصیٰ اور بغداد شریف, ان 3 مقامات پر بھی گئے تھے. بڑی خوشی ہوئی ہم کو. بغداد شریف تو پہلے بھی گئے تھے, لیکن جارڈن اور فلسطین جو گئے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کے مزارات ہیں. جارڈن میں عمان جس کا کیپٹل ہے, ایئرپورٹ ہے. سب سے پہلی مزار پر جب ہم گئے وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں. 10 عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی ہیں جن کو حضور نے جنت کی بشارت. 8 پر تو ہماری حاضری ہوئی ہے, صرف 2 رہ گئے ہیں جو ان مقامات پر نہیں ہیں. پتہ سب کی زیارتیں ہوئی ہیں. اور سعودی عرب جانے والے دیکھتے ہیں کہ وہاں حکومتیں ایسے مقامات یا علامات پر جانے سے روکتی ہیں, بلکہ علامات کو مٹا بھی دیتی ہیں. لیکن یہاں کے ملکوں میں یہ علامات کو باقی رکھتے ہیں, نہ صرف باقی رکھتے ہیں بلکہ آراستہ مزین کر کے رکھتے ہیں. جتنے لوگ آتے ہیں اسی کے لیے آتے ہیں, جتنے ٹورسٹ مسافر آتے ہیں زیارتوں کے لیے آتے ہیں. عمان میں ہم نے اس گائیڈ سے پوچھا کہ بھئی یہ اس ملک کی معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ٹورسٹ. جتنے لوگ آتے ہیں یہی دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اصحاب کہف کا مزار ہے, اصحاب کہف کا غار ہے جو قرآن میں جس کا تذکرہ ہے, وہیں واقع ہے. جنگ موتا وہیں ہوئی تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر دے کے حضرت زید بن حارثہ کو, جو آپ کی آزاد کردہ غلام ہے, سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا. اس میں ایک بات تو یہ تھی
کہ زید حضور کے غلام تھے. عرب میں اتنی اہمیت و غیرت تھی، کوئی آزاد آدمی غلام کو برداشت نہیں کرتا. ہم پر اس کی برتری نہیں ہو سکتی غلام. چنانچہ آپ کچھ واقعات میں حضرت زینب کا زید سے جب نکاح ہوا تو ان کو احساس تھا کہ میں ایک بڑے خاندان کی عورت ہوں اور زید ایک آزاد کردہ غلام ہوں، لیکن حضور کے فرمانے سے وہ نکاح کر لیا. تو حضور بھی ان کو جب حاکم بنا کے بھیجے تو یہ درس دیا کہ اسلام میں مساوات ہے. کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، پستہ قد کو طویل قد پر، طویل قد کو پستہ قد پر کوئی فضیلت نہیں الا التقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس لیے حضور نے زید کو ایک آزاد کردہ غلام کو حاکم بنا کے بھیجا. اعتراض تو ہوا تھا اور بعد میں ان کے صاحبزادے کو بھی سپہ سالار بنا کے بھیجا تو جب بھی اعتراض ہوا تو یہی مثال دی گئی تھی. حضور نے جب زید کو حاکم بنا کے بھیجا ہے تو آپ اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں سکتے. لیکن حضور نے فرما دیا تھا اس جنگ کو بھیجتے وقت میں اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر طیار علم لے جھنڈا لے، وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ علم لے، وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان اپنے مشورے سے کسی کو حاکم بنا. ادھر رومیوں کا 1 لاکھ کا لشکر تھا، ادھر 3000 مسلمانوں کا تھا. حضرت زید لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. تینوں صحابہ حضور نے تینوں کے مطالعہ فرما دیا تھا یہ شہید ہو تو وہ لینا، وہ شہید ہو تو وہ لینا. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شہادت کی بشارت بھی تھی. ورنہ حضور کیوں فرماتے ہیں یہ شہید ہو تو وہ لینا، وہ شہید ہو تو وہ لینا. بلکہ جب وہ شہید ہو گئے اس جنگ میں اور حضور مدینہ منورہ میں تشریف تھے، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے. ان کا قصہ یہ ہے کہ وہ علم لے لیے. ان کے ایک ہاتھ پر ضرب لگی تو ہاتھ کٹ گیا، دوسرے ہاتھ سے مارا. دوسرے ہاتھ پر ضرب لگی تو وہ بھی کٹ گیا. تو آپ نے دونوں بازوؤں سے مارے، دونوں منہوں سے لے. اب ایک روایت میں آیا کہ آپ منہ میں پکڑ لیے. سر یہ 3 چیزیں تو مضبوط ہے، سنبھال لیا. جب آپ شہید ہونے لگے تو پھر عبداللہ بن رواحہ بڑھ کے علم لے. حضور نے فرمایا جعفر کے دونوں بازو کٹ گئے اور جنت میں اللہ نے ان کو 2 بازوؤں کے بدلے میں 2 پر دیا ہے، وہ اڑتے ہوئے پھر رہے. یہاں وہ قصہ بیان فرما رہے تھے صحابہ سے کہ وہ تینوں شہید ہو گئے. خالد بن ولید اب علم لے لیے. خالد بن ولید بڑے ماہر جنرل تھے. وہ کیا کیے، لڑنے کے بجائے 1 لاکھ کے لشکر میں سے ان 3000 کی فوج کو بچا کے نکال دیا. بڑا کمال کام ہے. جنگ موتا کا میدان آج بھی باقی ہے، میدان ہے جہاں جنگ ہوئی تھی. اور ظاہر بات ہے اس 1 لاکھ دشمنوں کے لشکر میں جو شہید ہو گئے ان کی لاشیں تو وہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، نہ دفن کرنے کا وہ موقع تھا. اگر یہ فاتح ہوتے تو اسی مقام پر دفن کر دیتے. ممکن وہ اپنے گھوڑوں پہ ڈال کے 4-5 دن دور چلے گئے. 2 صحابی جس کو لے کے چلے گئے. اس لیے 2 صحابہ کا مزار ایک جگہ ہے، جعفر طیار اور زید بن حارثہ کا، اور عبداللہ بن رواحہ کا مزار ذرا فاصلے میں. ہر جگہ قبے بنے ہوئے ہیں، مجاور ہیں، مساجد ہیں. وہاں جہاں بھی مزار ہوتا ہے وہاں مساجد ہوتی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے زیارت قبور. حدیث شریف میں آیا انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. پہلے میں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا. اس لیے منع کر دیے تھے یہ لوگ بت پرست تھے، بتوں کو ماننے والے تھے. ابھی موسیقانہ ذہن ان کے اندر تھا تو انہوں نے ابتدا منع کیا. جب احکام اسلام سے اچھی طرح واقف ہو گئے، ایمان مضبوط ہوگا تو بڑی اجازت دی اب چلو. اور سبھی اس کے قائل ہیں یا تو عبرت کے لیے وہاں جا سکتے ہیں یا اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے. اور مطلق حضور نے زیارت قبر کی اجازت دی ہے. اور جیسے کہ آپ آئے گا آگے تفسیر میں کہ ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے. معاہدے جو ہوتے ہیں 2 فریق کے درمیان میں، ایک انسان دوسرے انسان سے معاہدہ کرتا ہے. دیکھیے آپ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو انہیں کسی عامل کا، کسی لیبر کا محتاج ہے، کسی نوکر کا محتاج ہے. مالدار خود وہ کام نہیں کرتا. ایک لقمہ جب کسی کے منہ میں آتا ہے تو محققین فرماتے ہیں اس میں سینکڑوں لوگوں کی محنت ہے اور ایک ہی ملک والوں کی نہیں ہے. کہیں سے کھاد آتی ہے، کہیں سے اس کے کیڑوں کو مارنے کی دوا آتی ہے، اور کہیں سے بیج آتا ہے. کوئی کسان محنت کرتا ہے اور اس میں ہل چلانے کے لیے آج کل مشین آ گئے ہیں. اس مشین کے پرزے دیکھیے، کوئی امریکہ میں بنتا ہے، کوئی رشیا میں بنتا ہے. لوہا کیسے آتا ہے اور اس کے مشین کے پرزے کیسے آتے ہیں. تو کتنے ممالک کا اس میں تعاون ہے. ایک انسان دوسرے انسان کا اس اعتبار سے ہوتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا.
دوسری بات یہ ہے کہ صرف زندگی کی حد تک نہیں، مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے. کوئی مر جائے تو اس کو اٹھا کے دوسرا انسان ہی لے جاتا ہے، اس کا دفن کرتا ہے، اس کی احتیاط کی ضرورت ہے. علماء فرماتے ہیں مرنے تک بھی مقید نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ایک انسان کی احتیاط رہتی ہے کہ وہ اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. نیک اولاد جو دعا کرتی ہے وہ اس کا اجر پہنچتے رہتا ہے، علم جو پڑھا دیا، جو جس اعتبار جس شکل میں بھی چھوڑ دیا اس کا ثواب اس کو ملتے رہتا ہے، اور مال جس نیک کام پر یہاں خرچ کیا ہے اس کا بھی ثواب اس کو ملتے رہتا ہے. دیکھیے مسجد سینکڑوں سالوں کی بنی جس پر ہم بیٹھے ہیں، خرچے کے اس کے در و دیوار کمزور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن سینکڑوں سال سے مسجد بنانے والے کو پڑھنے والوں کا ثواب مل رہا ہے. یہ انسانی تو کر رہے ہیں نا، انسانی تو پڑھ رہے ہیں نا آگے، ایک انسان کی عبادت سے اور دوسروں کو مل رہا ہے، ملتے ہی چلے جا رہا ہے. تو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ احتیاط رکھتا ہے اس معنی میں، ورنہ حقیقی محتاجی تو اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ یہ سب انتظامات فرماتے ہیں رکھتے ہیں. تو ایسے حالات ہیں وہاں پہ، تو وہ بچا کے نکلی اور نکل کے لے جا کے وہ گھوڑ پہ دور دور دفن کر دی. اور بہت سارے صحابہ ہیں، اردو کا مقام ایسا ہے، بہت سارے انبیاء ہیں، شعیب علیہ السلام ہیں وہاں پہ، کئی لوگ ہیں، اور اس کے ٹیلے اتنے روشن اور چمکیلے ہیں، نہ پہاڑ کی طرح کوٹی ہے، نہ پہاڑ کی طرح پتھر ہے، بلکہ ایسا ہے نہ مٹی ہے نہ پتھر ہے، نرم چیزیں کاٹے تو کٹ جاتی ہیں، آسانی سے راستے بنائے جاتے ہیں، اور مسطح ٹیلے اور چمکیلے روشن ٹیلے سے. زیتون کے درخت ہے، زیتون کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، انبیائی غذا ہے. زیتون ہاتھ سے توڑ کے کھا لو، زیتون کے درخت کو دیکھ لو، ان کے پتوں لے لو، باغات کے باغات ہوتے ہیں، کثرت سے وہاں ملتے ہیں. اور مسجد اقصی قبلہ اول ہے، حضور نے فرمایا کہ وہاں ایک نماز 50,000 کی نماز کے برابر ہے. ہم نے تیسرا جمعہ وہیں پڑھا، پہلا مدینہ منورہ میں، دوسرا مکے میں، تیسرا جمعہ مسجد اقصی میں پڑھے، پھر وہیں مغرب کی شاعری پڑھے، اور براق جب بندی جاتی تو مقام بھی دیکھے، اور جہاں سے حضور پرواز کیے تھے آسمانوں پر، جسے قبۃ الصخرہ پیلا گنبد جو بنا ہوا ہے، وہ اس کے اندر وہ پتھر پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہوئے کہ حضور آسمان کی طرف جا رہے تھے. جب وہ اوپر حضور اڑنے لگے تو پتھر بھی اونچا اڑنے لگا. جیب علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں اونچا؟ تو جہاں حکم کیا وہیں رک گیا، دوسرے پتھر سے الگ ہوگا، خود معلق ہوگا بھی، وہ آج بھی باقی ہے وہاں پہ. اور مسجد اقصی ہے، پہلے زمانے کی مسجدیں بھی اس زمانے کی بنی ہوئی ہے. اللہ کی نعمت عظیم الشان ہے. ہماری جگہ گئے، بغداد شریف، ادھر ادھر سب جگہ گئے. حالات تو سفر میں آتے ہیں مختلف قسم کے پیش. سفر بہر صورت سفر ہے، یا سہولت بخش ہو یا مشقت طلب ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، سفر آدمی کے لیے بہر صورت سفر ہے. حضر کی طرح تو بات نہیں آتی. میں ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ. ان کی وجہ تسمیہ میں دینار کی 2 باتیں ہیں. ایک تو ان کے والد کا نام دینار ہے، جیسے ابراہیم بن ادھم ہے، ادھم ابراہیم کے والد ہیں، اسی طرح ان کے والد کا نام دینار تھا، اس لیے مالک بن دینار. دوسری وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے، ایک مرتبہ آپ کشتی میں سوار ہوئے، سارے پاسنجروں کو لے کے کشتی جا رہی تھی، اور ملا جس طرح یہ بس میں بیٹھنے کے بعد ٹکٹ فوری بیٹھتے نہیں پاتا بلکہ چلتی بس میں پھاڑتے رہتا ہے، اسی طرح اس زمانے میں روایت ہے کہ ملا چلتے چلتے اپنا کرایہ وصول کرتے. جب کشتی آگے بڑھ گئی، سمندر میں چلے گئی، تو مالک بن دینار سے ملاؤں نے کہا کہ بھئی آپ کرایہ دیجیے. اتفاق سے پیسے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں. ملاؤں نے ذرا توبیق کی، نہ ماننے کی صورت میں خوب پٹائی، بے ہوش ہو گئے، چھوڑ دیے. ہوش آیا تو پھر تقاضا شروع کر دیا، میں بغیر کرایہ کو پیسہ سفر کروں. پھر پیٹنا شروع کر کے ہاتھ پیر پکڑ کے سمندر میں پھینک رہے تھے. اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ اس کشتی کے ہر طرف سے مچھلی آ گئی، اور ہر مچھلی کے دینے میں سونے کا 1 دینار تھا. ہر مچھلی کے منہ میں 4 طرف سے کشتی آ گئی اور مچھلی آ گئی. جب پھینک رہے تھے تو آپ ہاتھ بڑھا کے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کے ملا کو دے دی. اس کے بعد ملا چھوڑ دی کشتی میں. تو آپ کشتی میں نہ رہے بلکہ کود کے سمندر میں پانی پہ سے چلتے ہوئے کنارے پر چلے گئے.
اس لیے آپ کی وجہ تسمیہ میں دینار، مالک دینار فرماتے، مالک دینار بڑے مالدار آدمی تھے. عبادت کا چسکا ایسا لگا ان کو، مال و دولت گھر بار چھوڑ کے چلے، خیر بات کر دی، مسجد میں جا کے عبادت شروع کر دی. شیطان آدمی کا پیچھا کہیں نہیں چھوڑتا ہے، نفس اور شیطان مل کے آدمی کو آخری وقت تک بھٹکاتے رہتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. آدمی کہیں مطمئن نہیں ہو جانا کہ میں سیدھے راستے پر صراط مستقیم کے راستے پہ عمل کر رہا ہوں. شیطان وہاں سے بھٹکاتا ہے، وہاں سے بھٹکا کہ وہ شیطان اس کو پھر گمراہ کر دیتا ہے. اس لیے ہدایت کے راستے پر مطمئن نہیں ہونا جب تک منزل مقصود تک نہیں پہنچے. منزل مقصود تک اگر پہنچ جائے تو اطمینان ہو جاتا کہ ہاں منزل آ گئی. تو مالک بن دینار اپنا گھر بار جائیداد دولت چھوڑ کے مسجد میں جا کے بات کرتے رہے. 1 سال تک تو خیال آیا یہ مسجد کو بہت جائے گا، اس کا متولی بنا دیا تو لوگ مجھے اچھا ہے. یہ خیال رکھتے ہوئے 1 سال تک نماز پڑھتے رہے. ایک رات عبادت کر رہے تھے، آواز آئی مالک یہ ریاکاری کب تک چلی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اپنی جائیداد گھر بار چھوڑا ہے اور آگے یہاں پھنس گیا، لوگ تجھے متولی بنا دیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عبادت تو ریاکاری ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے عبادت کر، یہ خیال دل سے نکال دیں. تو آپ توبہ استغفار کریں، اس کے بعد اس رات اللہ کے لیے عبادت کریں. جب صبح ہوئی تو سارے محلے والے آ کے بولنے لگے آپ متولی بن جائیں. آپ فرمائے 1 رات کا یہ کرشمہ ہے، 1 سال تک عبادت کرا تو کوئی پوچھ کے نہیں دیکھا میری طرف، اور 1 رات اللہ کی عبادت کرتے سارے لوگ آ کے بولے متولی ہونا. اب ضرورت نہیں. اس رات کی عبادت میں جو مزہ ہے وہ مزہ اس میں نہیں ہے. آپ سب سے خیر بات چھوڑ کے اللہ کے ہوتے رہے. پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ان کو کرشمے اور کرامات عطا کرتا ہے. بڑے درجے کے ہوتے ہیں لوگ. یہ لوگ اتنے کامل ہوتے ہیں، کامل کی ایک نظر ناقص پہ پڑی تو انہیں بھی کامل ہو جاتے ہیں، بشرطے کامل ہونا. کیونکہ آدمی کو کامل بننے کے لیے بڑے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز روزہ چھوڑنا نہیں، وہ تو بہت سخت پابندی کرنا پڑتا. نماز روزہ زکوٰۃ فرائض فلاں اپنی جگہ ہے، لیکن آدمی کو کمال تک پہنچنے کے لیے ایمان الگ بات ہے اور ایمان کامل ہونا الگ بات ہے. تو کامل کی ایک نظر بھی کامل بنا دیتی ہے، کسی ناقص کو بھی کامل بنا دیتی ہے. جب خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لے آتے جبکہ پاکستان ہندوستان میں داخل تھا، تو حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں ان کا مزار ہے، داتا میٹرس بولتے ہیں. تو وہاں چلہ کا شروع ہے. آپ چلے سے جب اٹھے تو یہ شعر پڑھتے ہوئے گنج بخشے فیض عام مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملہ را رہے. آپ وہ ہیں کہ ناقص کو کامل بنا دیتے ہیں، اور کامل جو ہوتے ہیں ان کی مزید رہنمائی کرتے ہیں. تو بڑے درجے کے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے واقعات ایمان کو تازہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ سفر میں ہم 10 دن کا ادھر کا سفر تھا، 15 دن کا مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کا سفر تھا. تو یہ 10 دن میں بہت سارے صحابہ کے پاس ہماری حاضری، بڑے بڑے تاریخی مقامات قرآن میں جس کا تذکرہ ہے ان سب کو ہم نے دیکھا. کہ بغداد شریف سے بصرہ بہت دور ہے، 700-800 کلومیٹر. وہاں بھی گئے، وہاں پہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، زبیر رضی اللہ، دونوں عشرہ مبشرہ کے ساتھ بھی وہاں بھی گئے. لیکن آج کل بہرحال بغداد شریف میں سنیوں کو تسلط نہیں رہا، حکومتیں ایسی آ گئی، مغلوب ہو گئی. اور ظاہر بات ہے ان لوگوں کو تکلیف ہر اسی سے پہنچ رہی ہے. نہ ان کے مساجد محفوظ ہیں، نہ ایسے وہ قدر والی ہستیوں کی مزارات محفوظ ہیں. بم سے اڑا دی پوری گنبد کی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. ابھی معلوم ہوا کہ وہ اسید صاحب جو تھے ان کو 1 مہینہ پہلے ہم جانے سے پہلے گولی مار دی وہ کیا تھا. دراصل بات یہ تھی، ان کو ٹیکٹر سے معلوم ہوا ان کا اور شیعوں کا مناظرہ ہوا تھا. 2 دن تک مناظرہ چلتا رہا ہوٹل میں. اور پھر وہ جب جا رہے تھے ان کے والد بھائی بھی ساتھ تھے، تو پٹ کھول کے ایک فوجی ان کو گولی مار دی. تو تسلط جس کا ہے اس کے ہاتھ میں جس کی دیکھ اس کی دیکھ کا زمانہ ہے. قدم قدم پر چوکیاں قائم ہیں. آپ کو 5 کلومیٹر راستہ جانا پڑے یہاں سے، تو 5 جگہ تو آپ کی چیکنگ ہوگی، آگے نہیں بڑھ سکتے. چیکنگ بھی ایسی ہوتی ہے، پاسپورٹ بھی ہر ایک کا الگ دیکھتا اور ہر ایک کا ویزا دیکھتا. تو آدھا گھنٹہ چلے آتا ہوں. ایئرپورٹ آنا ہے 12 بجے پہلے، نہیں تو صبح 6 بجے سے تیاری کر کے نکلنا.
کیونکہ ایئرپورٹ پہنچنے تک 3-4 گھنٹے اور 8-10 جگہ تو کوئی ایئرپورٹ میں چیکنگ ہے. 2-4 جگہ کتوں سے ہوتی ہے, 2 جگہ مشینوں سے ہوتی ہے, پھر آدمی بھی الگ چیک کرتے ہیں. ایسے حالات وہاں پر پیدا ہو گئے ہیں. اور مقامات تو مقدسہ ہیں. اللہ تعالیٰ جن کو ذوق و شوق دیا ہمارا سفر کرتے ہیں ان بزرگوں کے مزارات میں, کیونکہ اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتے رہتا ہے. ہر لمحہ ان کے پاس نزول ہوتے ہیں, برکتوں سے اللہ مالا مال کرتا ہے, مستفید کرتا ہے. تو بزرگان جن کے واقعات سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں آدمی روز تھوڑا تھوڑا اگر پڑھتے رہے تو ان کی اس سے معلومات بھی زیادہ ہوتی ہیں اور علم نافع بھی ہوتا ہے. اور ان کی زندگی اور ان کی شخصیت نمونہ بنتی ہے, اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا. صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ہیں. صراط مستقیم کو اگر دیکھنا ہے ان لوگوں کو دیکھیں, ان کی زندگی کو دیکھیں, کیونکہ ان کی زندگی صراط مستقیم. جی ہاں, اوقات درس کو بدل دیں انشاءاللہ, کیونکہ فجر بھی بہت پہلے ہو رہی ہے. آئندہ اتوار سے 7 بجے.